أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والبصيرة بالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ کامیابی مومنوں کی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، ہر لحاظ سے اور ہر قسم سے. یہ پتہ چلتا ہے صرف معرفت والوں کو، پہچان والوں کو. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کے مقدر اور انسان کا نتیجہ وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ حقیقت نہیں جان سکتے، کسی ایک چیز کے بارے میں بھی. حتیٰ کہ اپنے جسم کے بارے میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا کامیاب ہے یا کتنا مکمل ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جب بنایا تو دنیا کے ہر جگہ کی مٹی لی. صحرا کی مٹی لی، ریتلے میدانوں کی، پھر زرخیز زمینوں کی، پہاڑوں کی، پھر تری والی جگہوں کی، پھر خشکی کی، ہر جگہ کی اللہ تعالیٰ نے مٹی لی اور اس میں سے حضرت آدم کو بنایا. پھر اللہ پاک نے دو قسم کے شعور عطا فرمائے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستے دو دکھا دیے، ایک شکر گزاری والا اور ایک ناشکری کا. شکر گزار بن جاؤ یہ بھی اختیار ہے، نافرمان بن جاؤ یہ بھی اختیار ہے. اللہ نے انسان کو ان چیزوں کا اختیار دیا ہے. تقدیر جو ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بندے پہ لازماً ٹھونس دیتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ جی بس اللہ نے کہہ دیا آدمی وہی کرے گا. اپنے اعمال میں آدمی آزاد. پیدائش ہونے میں اللہ کا محتاج، مرنے میں اللہ کا محتاج. موت، زندگی، صحت، بیماری، اس میں اللہ کا محتاج. لیکن جو عمل ہم کرتے ہیں اچھے یا برے، ان میں اللہ نے ہر بندے کو اختیار دے دیا. آپ اچھے عمل کریں، اللہ پاک نہیں روکیں گے.
برے عمل کریں اللہ پاک نہیں رکاوٹ بنیں گے۔ بعض لوگ تقدیر کا معنی غلط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہم پکے نمازی ہوتے، مومن ہوتے۔ ابو جہل ان کا کیا قصور ہے جب اللہ نے لکھ دیا تھا؟ اللہ کا تقدیر جو ہے اللہ کا اندازہ ہے، میں اور آپ اللہ کے اندازے کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ ایک انجینئر کا اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اتنے برس چلے گی، اور ٹھیک ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ مخلوق ہے۔ آپ یہاں بیٹھے چھوٹا سا آلہ، یہاں بیٹھے ہوئے لاکھوں میل کے فاصلے پہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے اندازے ہیں، آپ کی کاریگری ہے، آپ کی ترقی ہے۔ تو اللہ کا اندازہ، اللہ کی ترقی، اللہ کی کاریگری، کائنات چاہے بھی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں، ہمارے اندازے، وہاں سے اللہ کی فطرت، اللہ کی کاریگری شروع ہوتی۔ انسان کو اللہ نے ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ سب سے پہلے اس کا احسان یہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ انسان ہونا بہت بڑی نعمت، وگرنہ لاکھوں مخلوقات ہیں جو مرضی بنا دیتا۔ اور پھر مخلوق وہ بنائی جو سب کی سردار ہے۔ ہم پہ احسان یہ ہے کہ اس نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، یا بعد میں ہدایت دے دی۔ اور آج میں اور آپ اللہ کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ اس نے ہمیں مومن اور ایمان بنایا، مومن بنایا اور ایمان دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تھا، خانہ کعبہ تیری بڑی مرتبت ہے، تیری بڑی عزت ہے، لوگ تجھ پہ آ کے اپنے سینوں کو رگڑتے ہیں، تیری طرف دیکھنا ثواب، تیرے پاس آ کے جو مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، تجھ پہ لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے قربان خانہ کعبہ پہ، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے۔ عزت اللہ رسول مومن کے لیے۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ اور اللہ بھی مومن ہوتا ہے، اپنی بات پہ اللہ کو یقین ہوتا ہے۔ رسول بھی مومن ہوتا ہے، رسول پہ جو اترتا ہے رسول کو اس پہ یقین ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ مومن ہونا۔ اللہ کا ایک نام ہے المؤمن۔ اللہ بھی مومن ہے، رسول بھی مومن ہے، تمام لوگ جو ماننے والے وہ بھی مومن ہے۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے جس کو مل جائے، رزق مل جانا، رزق میں اضافہ ہو جانا، ترقی مل جانا ہم کتنا پسند کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ ذمہ دار ہے فصل کامیاب ہو جائے، محنت کرتا ہے۔ دکاندار ٹائم نکالتا ہے دکانداری کامیاب ہو جائے۔ طالب علم پڑھتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، ٹیوشن پڑھے گا، کیوں؟ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اب ایمان والے مومن، اس پہ کیا لازم ہے کہ ان درجات کو پالے جن کی بنیاد پہ اسے جنت مل جائے، کامیابی مل جائے۔ ایمان کے 6 رکن ہیں، ایمان کے 6 رکن ہیں۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5۔ ایمان کے کتنے ہیں؟ 6۔ اب بدقسمتی کی بات ہے، نہ شاید ہم بڑوں کو آتے ہوں اراکین ایمان، چھوٹوں کی تو کیا ہی بات، نہ اساتذہ کو آتے ہوں اور نہ ہی شاگردوں کو آتے ہوں۔ ایمان کے 6 رکن۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کامیابی تبھی ملے گی
جب یہ 6 چیزیں اس میں پائی جائیں تب مومن کہلائے گا، پھر کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلا رکن اللہ رسول پہ ایمان، اللہ رسول پہ ایمان، ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پہ ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پہ ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ ایمان، والیوم بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے پہ ایمان، اس دن پہ ایمان، وبالقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پہ ایمان۔ یہ 6 چیزیں جس میں آ جائیں اسے مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ کہ وہ داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، گن شکر ہے، دنیا کی ہر وہ خوبی جو ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے اللہ میں ہے۔ ہر صفت کمال، مثلا سچائی ہے تو سب سے زیادہ سچا کون ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، من احسن من اللہ حدیثا، بات میں سب سے سچا کون ہے؟ سب سے عمدہ کون ہے؟ سجدہ کس کا ہے؟ رکوع، نظر نیاز، یہ اللہ کے حق ہے۔ ان تؤمن باللہ، سب سے پہلا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے۔ ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کی عبادت کس کے روا ہے؟ اللہ کی۔ یہ پھر کامیابی میں بعد میں بتاؤں گا کہ کامیاب ہونے کے بعد وہاں جنت میں یا محشر میں یا قبر میں کیا ملے گا، یا دنیا پہ موت آتے ہوئے کیا ملے گا، وہ بعد کی بات ہے۔ پہلے ایمان کے اراکین جن کے ساتھ یہ آدمی مومن بنتا ہے، کوئی شخص جب یہ 6 خوبیاں آ جائیں وہ بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا نتیجے پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے۔ یہ 6 پوائنٹ، 6 اراکین آج ہر بندے کے، ہر چھوٹے کے، ہر بڑے کے ذہن میں نقش ہو جائیں، تاکہ کبھی جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں، قبر میں اکیلے ہوں، تو یہ 6 اراکین ہماری حفاظت کرے، ہماری کامیابی کی وجہ بن جائیں۔ تو سب سے پہلا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایمان رکھنا۔ مومن کا سب سے پہلا رکن اللہ پہ ایمان لانا ہر لحاظ سے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو سوائے اللہ کے کسی سے نہ مانگو۔ ایمان اس حد تک ہوتا ہے۔ ہم اپنی کامیابیوں کو سمجھتے ہیں، کامیاب ہو گیا، ذمہ دارہ اچھا ہو گیا، کھاد اچھی تھی، پانی وقت پہ لگایا، بڑا خیال رکھا، دکان اچھی ہے جی میں ٹائم پورا دیتا ہوں، طالب علم کامیاب ہوا جی میں نے رات کو 2 بجے تک پڑھا، اور کاروبار ہے جی اس میں نے اپنا ذہن استعمال کیا۔ ساری چیزیں جو اچھائی ہیں ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا فلاں نے دیا ہے، کوئی اور چیز ہوئی فلاں کی نظر کرم ہے، اگر مرگ ہو جائے پھر اللہ نے کیا ہے، گھاٹا سارا اللہ کے، سیلاب آ جائے اللہ کی مرضی، فصل نہ ہو اللہ کی مرضی، اگر ہو جائے تو پھر ہمارے اعمال، اور نقصان ہو جائے تو اللہ پہ۔ بیٹا ہو تو فلاں نے دیا ہے، بیٹی دی پھر اللہ نے دے دی، پیدا فلاں نے، اس کی نظر کرم ہے، اب مر گئے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی، بیٹا دینے والا بھی وہی، بیٹی دینے والا بھی، ذمہ دارے میں فصل اچھی وہ اسی نے دی، نقصان ہو جائے اسی کی طرف سے، کاروبار اچھا ہو جائے اسی نے دیا، کاروبار میں نقصان ہو جائے اسی نے دیا۔ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے اللہ پہ ایمان رکھنا۔ اور جو اس میں شریک کرتا ہے کسی کو، اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ایک بچہ ہو
اور وہ بچہ یہ کہے کہ میری پیدائش میں میرے ماں اور باپ کے علاوہ کسی تیسرے کا بھی ہاتھ ہے، تو غیرت مند آدمی یہ برداشت نہ کرے، اس بیٹے کو شاید زندہ ہی مار دے کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو وہ کتنا بدبخت ہے۔ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اللہ دینے والا ہے، وہ شریک لوگوں کو ٹھہرا دیتا ہے، اپنے جیسوں کو، دو ٹانگیں ہیں جن کی، دو آنکھیں ہیں جن کی، جو ہمارے جیسے دکھنے میں لگتے ہیں، جو محتاج ہیں ہر لحاظ سے، ان کو اس میں شریک کرتا ہے۔ اسی مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کو، اے سعد بن معاذ تو بڑا غیرت مند ہے، لیکن میں تجھ سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے بڑا غیرت مند ہے۔ جب ہم شریک اپنی آل اولاد میں کسی کو نہیں کرتے، تو پھر اللہ کا بھی حق ہے کہ اس کی بادشاہت اور ملکیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسرا درجہ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان۔ 4 بڑے فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ ہے نا، کعبہ، یہ انسانوں کے لیے، اس کے اوپر ایک بلڈنگ ہے، وہ فرشتوں کا ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس میں ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے پھر اس کی زندگی میں کبھی باری نہیں آتی ہے۔ اتنے فرشتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اتنے فرشتے پیدا کیے کہ زمین میں کوئی ایک چپا بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کے کسی فرشتے نے عبادت نہ کی ہو۔ 2 فرشتے تو کندھوں پہ بٹھا دیے، 2 فرشتے قبر میں بھی ملیں گے۔ ایک فرشتہ ہے جو ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کا نطفہ ہو جاتا ہے، نطفہ، پھر اس کے بعد پھر مضغہ، پھر علاقہ، پھر خون کا لوتھڑا، 120 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو ماں کے پیٹ کے اندر بھیجتا ہے، جو آدمی کو 4 چیزیں دے کے بھیجتا ہے۔ اس نے مرنا کب ہے، اس کی موت کب آئے گی، اس کی رہائش کہاں ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، یہ نیک ہوگا یا بدبخت، یہ ساری چیزیں اللہ دے کے بھیجتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی فرشتے کو بھیج دیا۔ پھر جب مرگ ہوتی ہے، مرگ ہونے سے پہلے جو جان قبض کرتا ہے وہ بھی فرشتہ ہے، 2 فرشتے یہ بھی ہیں۔ قبر میں 2 فرشتے آ جائیں گے۔ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان۔ 4 بڑے فرشتے۔ جبرائیل، بارش کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا۔ پیغامات، رسالتیں، پیغمبروں کے ساتھ رابطے، جبریل علیہ السلام۔ پھر میکا علیہ السلام، ان کو بھی آسمان کے کام سونپ دیے گئے۔ اسرائیل علیہ السلام، وہ موت کے اوپر کنٹرول دے دیا گیا، ملک الموت۔ پھر اسرافیل، جو کرنا منہ میں لے کے بیٹھا ہے، سینگ، بانسری ٹائپ، وہ اللہ کے حکم کے انتظار کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نظریں اللہ کی طرف کیے ہوئے ہے، اللہ کا کب حکم آ جائے میں سور بجا دوں، دنیا پہ قیامت آ جائے۔ وہ فرشتہ اسرافیل، ایک مرتبہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی ان کے سور بجانے سے۔ آواز ایسی ہوگی جیسے موسیقی کی آتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کان پھٹ جائیں گے، کلیجے چاک ہو جائیں گے، دل کے دورانیے بند ہو جائیں گے، آسمان السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ پھر پہاڑ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، پھر پتنگوں کی طرح انسان اڑتے پھریں گے، قیامت بپا ہو جائے گی۔ یہ دنیا جو ہے نا اس وقت اللہ کے کنٹرول میں، اور سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ دنیا فضا میں ہے، کسی چیز پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے، فضا میں چکر گردش کرتی، 24 گھنٹوں میں اپنے محور کے ارد گرد چکر لگاتی۔ جس دن اس کا حکم آ گیا اس دن اینڈ ہو جانا ہے، نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے، نہ یہ بلڈنگ ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ نیچی جگہ ہوگی، میدے کی سفید روٹی کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زمین ہوگی۔ یہ فرشتہ ہے اسرافیل۔ اور پھر تیسرا مرتبہ بالکتب،
اللہ کی کتابوں کے ساتھ ایمان. 4 مشہور کتابیں، تورات کریم، انجیل کریم، زبور کریم، قرآن کریم، چاروں اللہ کی مقدس کتابیں. سب سے پہلی کتاب اللہ نے نازل کی تورات، تختیوں کی صورت میں اللہ نے خود لکھی. دنیا میں 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے کی ہیں. ایک جنت عدن ہے، باغ عدن، وہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اگایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھ سے صورت بنائی ہمارے بابا کو، اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا تختیوں کی صورت میں. حدیث میں آتا ہے وہ جب حضرت موسیٰ لے کے آئے تو وہ تختیاں چمک رہی تھی، اللہ کی لکھائی. تورات کریم سب سے پہلی کتاب حضرت موسیٰ کو دی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر کتاب زبور حضرت داؤد کو دی، ان کی اعلی اولاد میں سے، حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے. پھر اس کے بعد انجیل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سب سے آخر میں یہ کتاب دی جو آدمی کے حیات کی ضامن ہے. جب تک یہ کتاب کا وجود ہے، ایک بندہ بھی اللہ کا لفظ اس میں پڑھتا ہے، قیامت نہیں آ سکتی. اس کتاب پہ ایمان. سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتے ہیں فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحف صحیفے نازل ہوئے تھے. تو یہ 4 کتابیں مشہور. باقی جتنی اللہ نے پیغمبروں پہ کتابیں نازل کی، ہمارا ہر ایک پہ ایمان. سب سے پہلے اللہ پہ ایمان، پھر اس کے فرشتوں پہ ایمان، پھر اس کی کتابوں پہ ایمان. چوتھے نمبر پہ باری آتی ہے رسولوں کی. مشکاہ شریف میں روایت ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی، 1,24,000 کم و بیش نبی، ان میں 313 رسول، ان میں 5 اولو العزم پیغمبر رسول. نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کو وحی آتی ہے لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا، اور رسول اس کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، اس کو صحیفہ ملتا ہے، اس کو پیغامات اللہ کے ملتے ہیں، اوپر سے اشارے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے. رسول موسیٰ علیہ السلام، ان کے ماتحت ہارون نبی علیہ الصلوۃ والسلام. رسول کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، نبی کا مرتبہ چھوٹا ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے. ایک صحابی نے جناب رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی آپ کب سے نبی؟ آپ نے فرمایا ابھی آدم اپنی مٹی کے درمیان تھے، بنے ہوئے تھے، اس وقت اللہ نے مجھے نبی لکھ دیا تھا. نبی نبوت پہلے ملتی ہے، رسالت بعد میں ملتی ہے. آپ نبی کب بنے؟ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور رسالت کب ملی ہے؟ جب آپ 40 برس کے ہوئے، جب پیغام آ گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، جسے ہم بھی پڑھتے ہیں اور قیامت تک آنے والا ہر بندہ پڑھے گا. تو رسول، اس کا مرتبہ، ان کے تمام پہ ایمان. اپنی اپنی زندگی میں موسیٰ اپنی قوم کے بڑے رسول، عیسیٰ اپنی قوم کے بڑے رسول، نوح اپنی قوم کے بڑے رسول، ابراہیم اپنی قوم کے بڑے رسول، اور میرے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ، یہ ساری کائنات کے سب سے بڑے. وہ اپنے اپنی قوم کے تھے. الی عاد اخاہم ہودا، عاد کی طرف ان کے پیغمبر ہود کو. الی مدین اخاہم شعیبہ، اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود قوم کی طرف ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے. اور جب میرے پیغمبر کی باری آئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بنا کے بھیجا. بشیرم و نذیرا، پہلے بعد والے جو آپ کے وقت میں موجود اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین،
لا نبی بعدی، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی وحی کا پیغام نہیں۔ اب کسی پیر پہ، کسی مرشد پہ اللہ کی طرف سے الہام تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں، وہ میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی اللہ القاء کر سکتا ہے، کوئی سوچ ڈال سکتا ہے، لیکن شریعت کی وحی کسی کی طرف نہیں آ سکتی۔ جو آپ کے بعد چاہے لفظوں میں نبی مانے جیسے مرزا غلام احمد ہے، چاہے باطنی طور پہ کہ کتابیں لکھ دو مذہب کے نام پہ لگا دو، کتابیں لکھی مفتیوں نے اور اسے فقہ کے طور پہ عمل اس کے مطابق کیا جائے، یہ بھی نبوت میں ڈاکہ ہے۔ یاد رکھا جائے، ہم قادیانیوں کو برا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نبوت میں ڈاکہ ڈالا، مرزے نے اپنے پیروں، اپنے رہنماؤں، اپنے پیشواؤں، اپنے مرشدوں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے جھنڈے لگائے ہوئے، ہر ایک اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ پیغمبر سمجھتا ہے، اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی، کسی نے پگڑی کا نشان رکھ لیا، کسی نے ٹوپیاں پہن لی، کوئی امامے باندھنے لگ گئے، کسی نے اپنے نام کے جھنڈے لگا لیے، اور یہ بھی اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مرشد رہنما سمجھتے ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آ گئی، جب یہ قرآن کریم ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ دنیا کے کسی عالم کی کوئی حیثیت، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سے وہ اللہ کے نبی کے نائب تو ہو سکتے ہیں، جیسے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث تو ہو سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلائیں، لیکن اپنے اقوال، اپنی باتیں، اپنی فقہیں، نماز کہاں سے لیتے ہیں جی؟ فلاں فقہ سے پڑھنی، اوپر لکھا ہوتا ہے، کتابچے چھپے ہوئے ہیں جی، فلاں فقہ کی کتاب ہے جی، فلاں مسلک کی کتاب ہے۔ نبوت میں ڈاکے تو ہم نے بھی ڈالے ہیں، ہاں اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے بس، لیکن سمجھتے اپنے آپ کو وہی ہیں کہ میری بات حرف آخر ہے، اور ان کے جو ماننے والے اللہ اللہ معاف کرے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کس لیے کہ میرے مرشد کی بات اور تمہارے مرشد کی کیا حیثیت ہے محمد الرسول اللہ کی بات کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سن کے جاتے ہیں، کہنے جی میرے مفتی صاحب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، نہ آپ سے پہلے آپ کے پائے کا تھا کوئی، نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی آئے گا دنیا میں۔ ہمارا ایمان ہے رسولوں کی رسالت پہ۔ صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی کہ رسول اللہ وضو کرتے تو وہ رسول اللہ کے نیچے جو قطرے گرتے تھے نا، آپ کے تھوک گرتی تھی، اس کو بھی اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے کہ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ وہ تو اتنا محبت پیار کرتے۔ اب میں اس کی مثال بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس چلے گئے، عبداللہ بن مسعود مسجد میں آئے، دیکھا ایک گروہ لگا ہوا ہے، ایک آدمی کہتا ہے پڑھو سبحان اللہ، وہ سارے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، پھر وہ کہنے لگا پڑھو الحمدللہ، سارے پڑھتے ہیں الحمدللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھو اللہ اکبر، سارے پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اب سبحان اللہ بھی اچھا ہے، الحمدللہ بھی اچھا ہے، لا الہ الا اللہ بھی اچھا ہے، اللہ اکبر بھی، لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہر اچھی چیز جو رسالت میں سے آپ کو ملتی ہے، رسول کی باتوں میں سے، عمل وہی کریں گے جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم پہ افسوس، ابھی رسول اللہ کی چادر بھی میلی نہیں ہوئی، تم نے بدعات شروع کر لی۔ یاد رکھیے، دکھ کی بات ہے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کا کہا نہیں مانتے۔ نمازیں تو اپنی اپنی بنا لی ہیں، کتنے مسلک ہو گئے۔ اللہ پاک کو دن لائے جب یہ مسلک ختم ہو، ایک امام ہو ساری دنیا پہ مسلمانوں کا، اور اس کے پیچھے جیسے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہر مسلک کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس ملک میں بھی وہ دن لائے جب ایک امام ہو، اور امام رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب آمین کہہ دیں۔ پھر 5واں درجہ وہ ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے پہ ایمان۔ جب ہم مر جائیں گے،
ہو سکتا ہے قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں. صرف نبی ہیں اللہ نے زمین کو حرام کر دیا، ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. پیغمبروں کے جو جسم ہوتے ہیں نبیوں کے، ان کو نہ کوئی کیڑا چھو سکتا ہے، نہ ان پہ ان کے اوپر کوئی حالات کا اثر ہوتا ہے، نہ ان کے جسموں کو کچھ ہوتا ہے. یہ گارنٹی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین کو، نبیوں کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان میں تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بھی ایسا آتا ہے، اللہ محفوظ رکھ لیتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 سال کے بعد، بعد کہتے ہیں 6 ماہ کے بعد قبر میں دفن تھے. یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. تو کہتے ہیں وہ ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کرام دفن تھے، 70-71 صحابہ شہید ہوئے تھے. تو کہنے لگا مجھے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں نے اپنے بابا کو علیحدہ دفن کرنا ہے یہاں، اور ان کی قبر علیحدہ بنے. تو جب وہ قبر کھولی تو جابر بن عبداللہ کا جسم بالکل سلامت تھا، صرف تھوڑا سا کان کا تھوڑا سا حصہ وہ اس میں فرق آ گیا تھا، باقی سارا جسم ویسا ہی ویسا تھا. تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی اللہ ایسا کر سکتا ہے. جب ہم مریں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا پچھلا سرا ایک باقی رہ جاتا ہے. ریڑھ کی ہڈی ہے نا، وہ نیچے جو وہاں چوک سا بنا ہوا چوکڑا، وہ ایک پنجہ سا باقی رہ جاتا ہے، باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے ابن آدم کا. تو اس قبر میں جائیں گے، پھر وہاں سے اللہ پاک اٹھائیں گے، جسموں کو دوبارہ بنا کے قبروں سے اٹھا کے اپنے دربار میں پیش کریں گے. اس پہ ہمارا ایمان، قبر کی زندگی پہ ایمان، قبر سے اٹھنے پہ ایمان، محشر کے دن پہ ایمان، اکٹھا ہونے پہ ایمان. یہ 5واں جز ہے کہ ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، پہلے بعد والے. جس نے جو جرم کیا وہ بھرے گا، وہاں کوئی سفارشی نہیں. اس دن پہ ایمان. مرنا ہر ایک نے. آج بھی ایک وفات ہوئی، کتنے جنازے اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پھر وہی گناہ کرتے ہیں. پتہ ہے کہ ہم نے رہنا نہیں ہے، نہ کسی کافر نے نہ کسی مومن نے. اللہ نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبی بھی فوت ہو گئے. قبروں میں ہاں اب یہ بات کی بحث ہے کہ جی قبروں میں زندہ ہے کہ نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ جو مرضی عقیدہ رکھتے پھریں، جو باپ مر گیا بیٹا یتیم ہو گیا، بیٹا مر گیا باپ محروم ہو گیا، خامد مر گیا بیوی بیوہ ہو گئی، بیوی چل گئی خامد رنڈوا ہو گیا. اللہ اکبر. بھائی چلا گیا تو بازو ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے فیصلے، ان میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. مرنا بھی ہے اور مر کے اٹھنا بھی ہے. دنیا میں جرائم کر کے جاتے ہیں، اللہ پردے ڈالتا جلتا ہے، پردے ڈالتا جاتا ہے. کیسے ایسے ظلم ہوتے ہیں کہ دنیا میں اس کا حساب نہیں ہوتا. تو اللہ بے انصافی نہیں ہونے دے گا. قیامت کے دن اس کا حساب کر کے اٹھائے گا، حساب لے گا، انصاف ہوگا، اس کا ترازو ہوگا، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں. وہ جس کو چاہے اس دنیا جہان میں انصاف کے کٹہرے میں لائے، کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس پہ ہمارا ایمان ہے. قیامت کے دن ہم اٹھیں گے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر ختنے کے ننگے پاؤں ننگے جسم، لباس کوئی نہیں ہوگا جسم پہ، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، اور فرمایا سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا. پوری دنیا چٹیل میدان کی طرح، نہ کسی درخت کا سایہ نہ کسی بلڈنگ کا سایہ. وہاں اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے. اللہ سے دعا ہے جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارے دل میں ایمان سلامت ہو. اور چھٹی چیز تقدیر پہ ایمان. مومن کے لیے چھٹا درجہ جو ہے رکن ایمان، چھٹا وہ یہ ہے اچھی اور بری تقدیر. اس پہ ہمارا ایمان، اچھی اور بری تقدیر. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوں کے اعمال بھی اس میں شامل ہے. نہیں، بندوں کے اعمال میں اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا ہے. کوئی نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے، کوئی نیکی کرے کوئی نہ کرے، کوئی روزہ رکھے کوئی نہ رکھے، کوئی صدقہ کرے کوئی نہ کرے.
کوئی زکوٰۃ دے کوئی نہ دے، کوئی اچھا عمل کرے کوئی اچھا عمل نہ کرے، کوئی حلال کما لے کوئی حرام کما لے، کوئی حلال کی تھوڑی پہ راضی ہو جائے اور کوئی ڈاکہ زنی کر کے بڑے پہ بھی راضی نہ ہو، زیادہ پہ بھی راضی نہ ہو۔ اللہ نے یہاں اختیار دے دیا۔ ہاں کبھی کبھی اللہ پکڑ بھی لیتا ہے، کبھی کبھی پکڑ بھی لیتا ہے، صرف لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ جیسے فرعون کو پکڑا، قارون کو پکڑا، شداد کو پکڑا، حامان کو پکڑا، ابو جہل کو مروایا، ابو لہب کو درندے کے ذریعے مروایا، اس کے بیٹے کو درندے کے ذریعے مروایا۔ اور بدر کا جب دن ہوا 70 سردار کفار کے مروائے، 14 سے زیادہ سردار ایک کنویں میں پھینک دیے گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کسی پہ کہ اس کی موت اچھی ہو جائے، اس کا انجام اچھا ہو۔ تقدیر اعمال کو اللہ نے علیحدہ کر دیا ہے، ایک مرتبہ بنا دیا ہے، جو عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی۔ ایک بندہ لوٹ لیتا ہے رزق حرام کر کے، لکھا ہوا ہے کہ ملنا ہے اس کو، طریقہ حاصل کرنے کا آپ نے غلط اختیار کر لیا۔ مثلا ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، اپنی جان ختم کر لیتا ہے، تو لکھا اللہ کا اندازہ یہ تھا کہ اس نے خودکشی کرنی ہے، لیکن اس پہ لازم نہیں تھا، اس کے اعمال ایسے ہو گئے، اس کا اندازہ بڑا پکا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا اندازہ کتنا پکا ہے، کہاں کسی کو موت آنی ہے، کہاں کسی نے پیدا ہونا۔ اللہ اکبر، کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائش سے 4-5 دن پہلے سانس ختم ہو گیا، بچہ اندر ختم ہو گیا۔ ایسے کیسے ہوتے ہیں؟ کسی کا جی حمل ضائع ہو گیا، ساری زندگی پھرتے رہے، اولاد نہ ملی، یہ اس کے اندازے ہیں، اس کی تقدیر ہے، اس پہ اس کا ہے اختیار، اس نے پیدا بھی اس نے کرنا ہے، مارنا بھی اسی نے ہے۔ ہاں ہمارا ایمان کیا ہے؟ جو اس نے کہہ دیا اس کو مان لینا، سوال نہیں کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم کا ایک گروہ ہوگا جو تقدیر پہ ایمان نہیں رکھیں گے، فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اس امت کے مجوس ہوں گے، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ تقدیر کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، تقدیر اللہ کا اندازہ ہے، بس جو اس نے کہہ دیا مان لیا، جہاں کہہ دیا رک گئے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ 6 آپ کے سامنے میں نے رکن بیان کیے ہیں، اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، موت کے بعد اٹھنے پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان۔ اب بندہ یہ 6 چیزیں اپنے اندر سمو لے کہ میں نے اللہ کو بھی مان لیا، فرشتوں کو بھی مان لیا، کتابوں کو بھی مان لیا، رسولوں کو بھی مان لیا، موت کے بعد اٹھنے پہ بھی یقین، اچھی بری تقدیر پہ بھی یقین۔ اب کیا ہے؟ وہ بندہ مومن ہو گیا۔ مومن ہونے کے بعد اب اسے کیا ملے گا؟ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھائی ہی اللہ دے گا۔ موت اچھی ہو جاتی، جب مومن کی موت ہوتی ہے اللہ پاک ہر بندے کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا اسے فرشتے نظر آتے ہیں جنتی چادریں لے کے۔ اب جنت 8 جنتیں ہیں، 8۔ فرمایا تم اللہ سے جب بھی مانگو فصل الفردوس، جنت الفردوس مانگو، انہا اعلی الجنہ، یہ جنت کا تمام بلند سب سے مرتبہ بڑی جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر بندے کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا فرشتے نظر آتے ہیں، وہ چادریں نظر آتی ہیں، خوشبوئیں۔ پھر جیسے کسی کے بیٹا پیدا ہو نا، پہلا بیٹا، تو کتنا شوق ہوتا ہے۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہوں تو اس کے بعد ایک بیٹا مل جائے تو بہنیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا ویر آیا، وہ اٹھاتی ہیں، کوئی اپنے جسم سے لگاتا ہے، چومتا ہے، کبھی چچا پکڑتا ہے، کبھی تایا پکڑتا ہے، ماموں آتے ہیں وہ پکڑتے ہیں، خالہ پھپھوئیں، دادا دادی، نانا نانی۔ یہ محبت بھی عجیب ہے، اللہ کسی کا دادا اس کو دکھا دے، نانا بھی دکھا دے، دادی دکھا دے، نانی۔ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے کہ دادا بھی دیکھ لیا، دادی بھی دیکھ لی، نانا بھی دیکھ لیا، نانی بھی دیکھ لی۔ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ان کی دعائیں بندے کے سر پہ ہوتی ہیں، سائبان بن کے۔
ان کا غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بزرگ بولتے ہی رہتے ہیں, بزرگوں کی بات سن کے بس سر جھکا لینا چاہیے. اگر آج آپ چپ کر کے سنیں گے, کل آپ کے چھوٹے آپ کی سنیں گے. فرمایا جیسے وہ پکڑتے ہیں نا رشتہ دار, ایسے ہی فرشتے جھگڑتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے دو, وہ کہتا ہے مجھے دو, میں نے اس کو جنت میں لے کے جانا, وہ کہتا ہے میں نے جنت میں لے کے جانا ہے, وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی ہے, وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی ہے. فرشتے لڑتے ہیں مومن کی موت پہ کہ اس کی روح کو کون لے کے جائے. اس کے پچھلے وہاں رو رہے ہوتے ہیں اور فرشتے وہاں جگڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں پکڑوں گا, میں پکڑوں گا. نیک روح آ گئی. اللہ پاک ایمان کی موت عطا فرمائے. کتنا مقدس ہے وہ بندہ جس کی روح پہ فرشتے لڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں دو, ہم اللہ کے حضور پہنچائیں گے. ان الابرار لفی علیین, وہاں بلند مقامات میں ہوں گے, علیین میں. یہاں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے جب اس کی موت ہوگی. پچھلے تو روتے ہیں جی کسی کا بھائی فوت ہو گیا کہ مومن ہے, وہ اللہ کے نزدیک پہنچ گیا. فرمایا جب مومن بندے کی جان قبض ہوتی ہے تو اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. اسے جنت نظر آتی, اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. فرمایا پھر وہ فرشتے اسے لے کے چڑھتے ہیں اور آسمان پہ چلے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس آسمان کے دروازے زندگی میں کبھی دیکھے ہی نہیں. ایمان کی وجہ سے اللہ کے آسمان کے دروازے بھی دیکھ لیتا ہے. وہاں پھر ایک مقام ہے علیین, اس میں وہاں پہنچایا جاتا ہے, اس کی روح کو ٹھہرایا جاتا ہے. فرمایا جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کو جلدی دفن کرو, جلدی اس کو دفن کر دو, بلا وجہ دیر نہ کرو, اس کو اس کی منزل تک پہنچاؤ. ایمان جب وہ پھر بندہ قبر میں جاتا ہے, قبر کشادہ ہو جاتی ہے. فرمایا قبر میں جاتے ہی اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہو. وقت جو بھی ہو دفن کرنے کا, اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہو. یہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی. قبر کا عذاب ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے نزدیک تو ایک گھڑا ہے, اس میں ہم نے دفن کر کے آ گئے. اب وہ اگر مومن ایمان والے کا ہے تو اللہ جانتا ہے وہ اتنا کھلا ہو جاتا ہے. فرمایا 70 ہاتھ ادھر 70 ہاتھ ادھر, فرمایا کھل جاتا. پھر اس کو ایسے لگتا ہے جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے. یہ مومنوں کے ان للمتقین مفاز, مومنوں کی کامیابی سب سے پہلے قبر بنتی ہے. فرمایا پھر وہ 2 فرشتے آتے ہیں, وہ 2 فرشتے آ کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ جی من رب ہوگا. وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ, پہلے میں نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے, پھر تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. مومن کو قبر میں بھی نماز کا خیال, گویا زندگی پیدائش ہوئی اذان کہی, نماز کے وقت کی اطلاع دے دی گئی, زندگی ختم ہوئی نماز اذان نہیں, وہاں نماز ہو جاتی ہے. زندگی پیدائش سے لے کے موت تک اذان اور نماز کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور قبر میں بھی مومن کو ایسے محسوس ہوگا جیسے وہاں نماز کا وقت ہے. وہاں پھر کہے گا پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو, پھر بعد میں حساب کتاب کرنا. اللہ پاک ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے جمعے بھی یہی ایمان کی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.